کہ کیا اطاعت والدین واجب ہے، والدین کی ہر بات ماننا؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے تم، کیونکہ ہم فقہی مسئلے بیان کر رہے ہیں، اخلاقیات میں اگر جائیں گے تو پھر تو بہت بات طویل ہو جائے گی۔ اطاعت والدین تو واجب نہیں، البتہ اذیت والدین حرام ہے۔ مثلا والدہ نے کہا کہ ذرا تم گھر کی صفائی کر دو، برتن دھو دو، اگر اطاعت والدین واجب ہوتی تو آپ کے لیے واجب ہو جاتا برتن دھونا، لیکن اطاعت والدین واجب نہیں۔ ہاں اذیت والدین حرام۔ اچھا، اذیت میں بہت سے جو ہم تلخ کلامیاں ان کے ساتھ کرتے ہیں اس سے ان کو اذیت ہوتی، وہ یقیناً حرام ہے۔ بلند آواز سے ان سے بات کرنا حرام ہے، ان کو ایسے الفاظ اور جملے کہنا حرام ہے جس سے ان کی دل شکنی ہو، وہ تو اپنی جگہ واقعتاً حرام ہے۔ کچھ ایسی بھی اذیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہم مثلا جیسے ایک دفعہ میں نے جو سینئر موسٹ گروپس میں نے مثال دی تھی کہ لڑکا جو ہے وہ صبح کی نماز فجر پڑھنے مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھنے مسجد جا رہا ہے وہ، اور حالات بہت خراب ہیں اور فائرنگ رات کو ہو رہی تھی اور اتنے قتل و غارات گری ہو رہی ہے، اور والدین جو ہے نا وہ مسجد تھوڑی سی دور ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، وہ فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں مت جاؤ۔ اب وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات بھی نہیں، لیکن وہ فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں بچے کی اپنی سلامتی کے لیے، یہ بھی ان کو اذیت میں شمار ہوگا، اور حرام ہے مسجد جا کر نماز پڑھنا اس حالت میں کہ والدین اس کے لیے اتنے فکر مند بیٹھے ہوں۔ ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں والدین کی اذیت کا بعض اوقات خیال نہیں کیا جائے گا، جیسے مثلا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور بیرون ملک علاج کے لیے اس کو لے جانا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، بس یہیں پہ اس کو رکھو، میں اپنی آنکھوں سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ اب یہاں پہ باپ کی بات نہیں مانے گی، اب چاہے اس کو اذیت ہو لیکن بچے کی جان کی سلامتی وہ زیادہ اہم۔ یا بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ مثلا ساس لڑکے کی ماں مجبور کر رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اسے پتہ ہے کہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، یا والدہ سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، ساس بہو کے بہت سی باتیں ہیں، ماں مجبور کر رہی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میری زندگی مختلف طرح سے ہو کر رہ جائے گی ان چھوٹی چھوٹی بات، اب یہاں پر ماں کی اذیت کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اطاعت والدین جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ورنہ اطاعت والدین واجب ہوتی تو طلاق دینا بھی واجب ہو جاتا، اور جو وہ کام کہتی ہیں وہ واجب ہو جاتا۔ وہ مخالفت ان کی ہو سکتی ہے جس میں ان کو اذیت نہ ہو، اور اذیت بھی آپ نے سن لی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی حرام کام کی مثلا دعوت دے رہے ہوں، ماں مجبور کر رہی ہو کہ نہیں تم اسکارف نہیں پہنو گی، یا کوئی اور اس طرح کی بات، تو وہ پھر حرام۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، پروردگار جس سے ناراض ہو تو یہاں پر بات نہیں چلے گی۔ البتہ یہ ضرور اس کے اندر بہت ساری باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ بہرحال لڑکوں کی نسبت یہ دیکھنے میں بہرحال یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے عام طور پر خواتین کو، کہ وہ بقول ہمارے استاد محترم کے کہ کتنی ہی عمر کی کیوں نہ ہو جائیں بیٹیاں، وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی 30 40 سال ماں باپ کو مرے ہوئے ہو گئے تب بھی ان کے لیے نمازیں ان کی پڑھواتی ہیں، ان کے لیے روزے رکھواتی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی خود نانیاں دادیاں ہو چکی ہیں لیکن اپنے والدین کو اس طرح سے یاد رکھتی ہیں، بنسبت لڑکوں کے کہ وہ مرنے کے 1 سال تک تو صرف 1 سال کی نماز وغیرہ پڑھواتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے تک نہیں ہیں کہ اس کے بعد ان کا کیا ہو، کوئی فکر ان کی والدین کی نہیں ہو پاتی۔ اور والدین کو بہرحال جو ابھی اذیت دینے والی بات آئی تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے والدین کے آق، یعنی ان کو اذیت دینے والے، فَلْيَعْمَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ، تو جو بھی عمل کرنا چاہے کر لے، تیرا کوئی عمل بھی قبول ہونے والا نہیں۔ تو اچھا ایک روایت تو وہ ہے کہ جو 5ویں امام سے بھی ہے، 6ٹھے امام سے بھی اور 10ویں امام سے بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے والدین کو اذیت دینے والے، میں تجھ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھے گا، اور تیری عمر کم ہو جائے گی اور تیرے مال سے برکت ختم ہو جائے گی، یعنی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ مدینے کے ایک نوجوان کا جو واقعہ روایات میں ملتا بھی ہے، جو بہت امیر نوجوان تھا، والدین کو کھانا بھی دیتا تھا، رہائش بھی اس نے دی ہوئی تھی، مکان بھی دیا ہوا تھا،
لیکن کیا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, اس میں بھی چیز شمار ہو جاتی ہے بے برکتی میں, کہ جو اسٹیٹس خود اولاد کا ہے وہ والدین تک نہیں پہنچ پاتا. یعنی خود تو تم بہت اپنا اسٹیٹس تم نے بلند کر لیا, لیکن والدین کو مثلا اسی طرح قسمہ پرسی میں رکھا ہوا ہے, صرف تھوڑا بہت ان کو کھانے پینے کا صرف معاملات ان کو کر دیے, کبھی کبھار ان کو جو ہے مثلا دوا وغیرہ پہنچا دیں, اور بہت اپنے آپ کو نہیں, آپ کا اسٹیٹس ان تک ٹرانسفر ہونا چاہیے والدین تک, تو پھر یہ بات اس کے اندر شمار ہوتی. تو وہ تھا والدین کی نافرمانی, اس طرح سے اذیت, والدین کو اذیت ہوتی, اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا والدین کے انتقال کے بعد. جب تک والدین حیات رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر صورتحال, اب دعا دینے والے ختم ہو گئے, اب اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا. پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں, اگر تم اس نوجوان جیسا بننا نہیں چاہتے تو یاد رکھو کہ تمہارے والدین کو تم سے کوئی اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اور اس کی تباہی کی اور بنیادی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی. تو اگرچہ کہ یہ سب چیزیں, لیکن اپنا اسٹیٹس, ان کا عزت و احترام میں بہت زیادہ خیال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش آتی. بہرحال نتیجہ یہ کہ اطاعت والدین واجب نہیں, البتہ ان کو اذیت دینا حرام ہے, اور اذیت کی مختلف مختصراً چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.